حسین یا 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 حسین۔ شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محرم الحرام ایک مقدس، ایک معتبر مہینہ، اور وہ مہینہ جس کا اکرام اوبویسلی دین اسلام میں بے پناہ، لیکن دین اسلام سے پہلے بھی اس کے حوالے سے جب دیکھا جاتا ہے تو صرف فلاح ہی فلاح نظر آتی ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں اوبویسلی دین اسلام کو اگر دیکھا جائے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان قبیلے کو دیکھا جائے اور تکالیف سے بھرے معاملات کو دیکھا جائے تو امتحان بہت بڑا نظر آتا ہے۔ تو آج اس ٹرانسمیشن میں حتی الامکان ہم کوشش کریں گے کہ ان موضوعات پر بات کی جائے جن سے ہمیں رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے۔ یہ شہادتیں، یہ قربانیاں، یہ عظمتیں اور یہ دین اسلام میں ایک بار پھر سے نئی روح پھونکنے کا جو معاملہ تھا، اس کا بنیادی ایک مقصد تھا۔ اگر مالک کائنات نے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک امتحان ڈالا تھا تو وہ امت کے لیے ایک امتحان تھا، اور اس سے ہم جیسے لوگوں کو تفریق کی بجائے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم سیکھ نہیں رہے اور کسی نہ کسی تفریق کا شکار ہوئے میں، تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ الامان الحفیظ، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج دست بستہ درخواست اپنے تمام ناظرین سے کہ ان ایام کو ان معتبر اور عظیم ایام کے طور پر گزاریں جس میں میرے آپ کے لیے سیکھنے کا بے پناہ معاملہ ہے۔ اگر ہم حسینیت کو سمجھنا چاہیں تو حسینیت ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ یہ چند منٹ کی ایک نشست یا محفل میں پورا نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے نزدیک حسینیت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ یہ وہی رستہ ہے جس کی ترغیب، جس کی تیاری اللہ کے حبیب نے کرنے کی اور کر کے دکھانے کے معاملات جو ہیں ہمارے سامنے رکھے تھے۔ میں اپنے پینل اور مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا وقت کا بہت شکریہ۔ اور دوسری جانب میرے ساتھ محمد نوید اکرم بھائی موجود ہیں۔ نوید بھائی، آپ کلام پڑھتے ہیں، نعت گو ہیں، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، بات کا آغاز آپ سے ہی کریں گے کہ اوبویسلی بہت بڑی قربانی ہے، اور میرے خیال سے ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم تو سوچ کر بھی روح کانپ جاتی ہے ان قربانیوں کے حوالے سے۔ ان قربانیوں کا مقصد آج میں چاہوں گا کہ ہم سمجھیں، لیکن اس سے پہلے میری خواہش یہ ہوگی کہ میرے لیے اور میرے ناظرین کے لیے ہمیں حرمت محرم الحرام کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا کہ مہینے مقرر شدہ، طے شدہ ہیں جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، 12 مہینے۔ ان 12 مہینوں میں سے قابل احترام، جو زیادہ قابل احترام ہیں، وہ 4 ہیں۔ 3 اکٹھے ہی ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم الحرام ہے اور رجب المرجب۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ محرم الحرام کی حرمت کے حوالے سے، بالکل سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو محرم کے ساتھ حرام ہے تو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کیا؟ ایک کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، محرم الحرام کے جو حرام ہے، یہ حرمت یعنی تعظیم کے معنی میں ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور حرمت کا معنی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو اس مہینے میں، مطلب وہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو اپنی طرف سے حرام سمجھتے تھے اور حرام کو حلال سمجھ لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے جو مقرر کر دیا ہے وہی طے شدہ ہے۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔
یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا رہنما ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، اللہ اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. اللہ دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی کربلا کے واقعے سے پہلے کی ہے، کیونکہ قرآن مجید تو مکمل ہو گیا تھا نا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو واقع کربلا تو اس کے بہت بعد ہے. تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ اللہ جل جلالہ پہلے سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا کسی بھی معاملے میں. جی فلا تظلموا فیہن انفسکم. ظلم کیا ہے؟ وضع کل شیء فی غیر محلہ. ٹوپی سر پہ ہے تو اگر ٹوپی پاؤں میں رکھ دیں گے تو ظلم ہے، جوتی کی جگہ پاؤں ہے اور جوتی کو سر پہ کوئی رکھے تو یہ ظلم ہے. بس یہ بات ہم سمجھ لیں کہ اس معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں. اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے توسط سے یا میں یہ کہہ لوں کہ برکت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ خاص طور پر یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں اور ہم محرم جو ابتدائی مہینہ ہے اسلامی سال کا اس سے گزر رہے ہیں، تو خاص طور پر فرمایا کہ ظلم نہیں کرنا. وضع کل شیء فی غیر محلہ. تو ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا تو سراسیمگی اور سنسنی خیز اس طرح کی کیفیت ہے. ہر بندہ اپنے نظریے پہ کاربند رہے، جو اس کا عقیدہ نظریہ ہے، ظلم نہ ہو، جو ظلم نہ ہو. اور محرم الحرام کے مہینے میں 9-10 محرم کو نظر آتا ہے. میں بات جو پوری کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اسی ظلم کے لیے جو رکاوٹ بنے تو امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم، یعنی اب اپنی جانوں پہ مطلب کیا ہے؟ حدیث کی روح سے دیکھیں تو مسلمان جسد واحد ہے، اور کسی دوسرے مسلمان کو، شرق و غرب کے کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس کی تکلیف کا احساس ہو. فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کرنا. وہ ظلم یہ مطلب نہیں ہے کہ میں خود اپنے اوپر نہ کروں تو دوسرے کے اوپر کروں، کیونکہ جسد واحد جب کسی ہمیں بھی قسم کا ظلم، چاہے وہ آپ اپنی جان پر کریں، چاہے کسی دوسرے فریق پر کریں، یا کسی ایسے معاملے میں اشتعال کی طرف جا رہے ہیں یا معاشرے کو لے کر جا رہے ہیں جو کسی بھی تباہی کا سبب بن سکتا ہے. یعنی دین اسلام، قرآن کریم اور احادیث اس سے منع کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. میں چاہوں گا کہ ایک لمحے کے لیے ہم تھوڑا سا پیچھے اور چلتے ہیں جی کہ دین اسلام سے پہلے محرم الحرام کی حرمت کیا تھی. دیکھیں روایات میں جو ہمیں ملتا ہے اس میں ایک تو یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو جو نجات ملی تھی فرعون سے تو وہ 10 محرم الحرام کو تھی، اور اسی وجہ سے وہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ٹھکانے لگنا. اب اس میں دیکھیں کہ روایات میں کچھ علماء کو تھوڑا سا ہے، اس کی صحت پر ہے، لیکن اکثر علماء نے اس کا ذکر بھی کیا کہ 10 محرم کو یہ چیزیں واقع ہوئی ہیں. یعنی اسلام سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر سے قبل بھی محرم تھا، محرم الحرام حرمت والا مہینہ تھا، اور بہت ساری جو ایسے مطلب تواریخ کے واقعات ہیں وہ محرم سے ریلیٹڈ ہیں. ہاں یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ 10 محرم الحرام کو نواسے رسول کی شہادت ہوئی، تو 10 محرم کو شہادت کی وجہ، 10 محرم کی تاریخ کی وجہ سے شہادت حسین کو مزید مقام و مرتبے مل گئے، مزید عزتیں اور عظمتیں مل گئی. مولانا اس میں ایک رہنمائی کے حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ محرم الحرام کے ان ایام کو گزارنے کے حوالے سے بحیثیت ایک امتی، بحیثیت ایک مسلمان، میری شرع مجھ سے کیا چاہتی ہے کہ مجھے کن فٹ سٹیپس پر چلتے ہوئے آگے چلنا ہے تاکہ میں کہیں بکھر نہ جاؤں، بھٹک نہ جاؤں، یا فساد کا سبب نہ بنوں، کسی ظالم کا ساتھی یا ظلم نہ کر بیٹھوں. بالکل ایسے ہی ہے. امام ابو بکر جساس علیہ الرحمہ مفسر قرآن گزرے ہیں، آپ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینے ہیں 4 مہینے، ان 4 مہینوں میں جو اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھے گا، اطاعت کے کاموں میں لگائے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کو توفیق عطا فرمائیں گے. اب یہاں یہ چیز یہ ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے. ہماری بدقسمتی ہمارے معاشرے کی یہ ہے
کہ رمضان آتا ہے تو ہم تب بھی لڑتے ہیں، 8 اور 20 تراویح پہ لڑتے ہیں۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی ولادت کے حوالے سے بھی ہم جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں۔ محرم الحرام ہے، یہ یکجہتی کا مہینہ ہے، باہمی تعاون کا ہے، ہم اس میں بھی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میرے لیے گزارنے کا کیا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ نیکی کے کام کیا ہیں۔ دیکھیں، جو بدی ہے تو تمام مکاتب اسلامیہ میں متفقن علیہ جو چیزیں ہیں، ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں لیتے؟ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، طاقتور اپنے سے کمزور کو مٹانا چاہتا ہے کہ ختم کر دیا جائے، اسے جینے کا حق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کیا ہم اس مہینے میں یہ، میں اگر پیغام دے رہا ہوں، یقین جانیے گا، میں بھی آتے آتے اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ رات مدرسے کے ایک طالب علم نے مجھے سلام کیا، تو میں کچھ ارادتاً اور کچھ جلدی میں صحیح طرح سے جواب نہیں دے سکا۔ وہ چیز ایک ابھی تک جو ہے نا وہ دماغ میں گردش کر رہی تھی کہ اس بچے نے کتنی عقیدت سے مجھے آگے بڑھ کے سلام کیا، اور میں پوری طرح سے اس کا اچھی طرح سے جواب بھی نہیں دے سکا، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، سورہ نساء میں ہے، جو جب تم سے کوئی سلام کرے تو اچھی طرح جواب دو، نہیں تو اتنا تو کم سے کم لوٹا دے۔ تو ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگے اور چند ایک رسومات کسی بھی مکتب فکر کے ہاں وہ رسومات ادا کر لی، ان کا اپنا ایک مطلب سلسلہ ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں اپنے مکتب فکر یا اپنی فقہ کی شرح کے تشریح کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، صرف یہاں کرنا یہ ہے کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دائرہ کار ہے، جو باؤنڈریز ہیں، میں نے اپنے آپ کو وہاں لے کر آنا ہے۔ جزاک اللہ خیر جی، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس محفل اور اس نشست سے آج سیکھنے اور سمجھنے کی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں حسینیت اور یزیدیت کی تفریق کو آج کے زمانے میں کس طریقے سے دیکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں دیکھ پائیں گے تو شاید آگے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے جس کو ترتیب دیا گیا لاہور رنگ کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے، اور جہد، کوشش، مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں ان ایام کو کس طریقے سے گزارنا ہے تاکہ ہماری شخصیت اور ہماری معاشرت پر اس کی گہری چھاپ نظر آ سکے، اور چھاپ بالکل وہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی خواہش تھی آنے والے مسلمانوں کے حوالے سے۔ میرے خیال سے مولانا، محبت کا بنیادی پیمانہ عمل ہے، اور اگر کوئی محبت عمل سے خالی ہے تو یہ بہت بڑا امتحان ہو سکتا ہے، اور ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دعوے بہت بڑے ہیں لیکن عملی میدان میں شاید ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت سب سے پہلے تو حدیث پاک ہے، الحسین منی وانا من الحسین، سبحان اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بات کی کہ دعوی محبت میں آدمی سچا کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے محبوب کی اطاعت فرما برداری میں ہو۔ سورہ آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع پہلے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی طرف سے ہم آئیں کہ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اللہ کی محبت سے پہلے محبت رسول اور اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انٹر کنیکٹڈ ہے۔ جی بالکل، صحابہ اہل بیت، سبحان اللہ، پھر اہل البیت میں سے جنتی شہزادے اللہ اللہ اللہ، حسنین کریمین، سیدنا حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مقام و مرتبہ ہے! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے
کہ اتنے میں جنتی شہزادے دروازہ کھلتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ تصور میں اگر جاؤں تو میرا تصور یہ کہتا ہے کہ آقا ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور انہی آگے کے سامنے کے دروازوں سے دو جنتی شہزادے جب داخل ہوتے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں یمشیان و یاسعان, کچھ ڈگمگاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, سرخ رنگ کی قمیضیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلم اصبر, مجھ سے صبر نہ ہوا, اور مجھ سے صبر نہ ہوا کہ میرے شہزادے میرے لختے جگر گر رہے ہیں, ڈگمگا رہے ہیں. یہ حدیث مطلب ذوق میں بندہ جائے اور تصور کی دنیا میں جائے تو کیا سمجھ میں آتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کو اٹھا کر لے کر آئے اور اپنے سامنے بٹھایا. یہاں یہ سمجھنا یہ ہے کہ حسینیت جبر و استبداد کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے. اللہ. حسینیت ظالم کو ظلم سے روکنا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. حسینیت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو عام کرنا ہے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام شریعت لے کر آئے, جو پیغام انسانیت ہے, اسی کو آگے لے کر چلے, اسی دعوت کو لے کر چلے. اسی دعوت کو پہنچانا مقصود تھا, وہی مطلوب تھا. اور اس مقصود و مطلوب میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ہی نہیں اپنے کنبے کی بھی قربانی دے گئے. اللہ. تو یہاں پیغام یہ ہے کہ حق کی خاطر سب کچھ جاتا ہے تو چلا جائے. اللہ اللہ اللہ. سب کچھ جاتا ہے تو چلا جائے. آج ذرا سی بات ہوتی ہے, تکلیف آتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا, کمپرومائز مشکل ہو جاتا ہے. ہم اپنے تحفظ کے لیے 100 دلائل کھڑے کر لیتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, یہ بچانا بھی تو ضروری ہے, یہ بچانا بھی تو ضروری ہے. معاملہ جب دین کا آ جائے, شریعت کا آ جائے تو پھر نہیں دیکھا جاتا. مولانا آپ نے کیسی بات کر دی. ہمارے ہاں تو ہمیں سکھایا, بتلایا اور پڑھایا یہ جاتا ہے کہ دین کو علیحدہ رکھو, معاشرت معاملات کو علیحدہ رکھو. یہاں کہہ دیا جاتا ہے دین کو علیحدہ رکھو, سیاست کو علیحدہ رکھو. یہی وہ چیز ہے. تو حسینیت کہاں ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ محرم الحرام میں ایک دوسرے پر لان تان, اس سے تو بات نہیں بنے گی. ہمیں من حیث الامہ سوچنا یہ ہے کہ حسینیت کیا ہے. آج ہمارا نظام حکومت, ہمارے دیگر نظام مختلف شعبہ زندگی میں کیا ہے. اسپتالوں میں دیکھیں, شناختی کارڈ کے دفاتر میں دیکھیں, سائل کی ضرورت کس طرح پوری ہو, اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے. اور ٹھکرانے والا آدمی پھر شام کو کہتا ہے کہ میں غم حسین میں ہوں اور سوگ حسین میں ہوں, محرم الحرام چل رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے کیا کر رہا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اپنی ذات کے لیے نکلے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنی ذات کے لیے گئے تھے, اپنے مفادات کے لیے گئے تھے. وہ کیا تھا اللہ اور سمجھنا یہ ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے. منافقین نے اس دور میں بھی بہت ساری خرابیاں کی تھی اور پیچھے ایک سازش تھی. خالی یہ نہیں کہ کربلا کے یہ واقعہ ایسے ہی ہوا تھا, یہ تو بہت پہلے سے اس کی پلاننگ چل رہی تھی کہ کس طرح سے لا کر اس کو کس موڑ پر اس کو کیا جائے. بالکل بالکل بالکل. عبداللہ ابن سبا تھا, پوری سبائی سازش تھی جو پیچھے لگی ہوئی تھی. اور آج تو ہمارے خطباء بھی ممبر و محراب پر سامنے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں, کوئی حاجی صاحب, کوئی ملک صاحب, کوئی تاجر, کوئی بزنس مین, کوئی بیوروکریٹ, دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ حق بات کیسے کہیں. یہ بات میں آپ سے کروں گا اور یہ بہت قیمتی بات ہے. میں چاہوں گا کہ اس بات کو مکمل تفصیل کے ساتھ کیا جائے. اس وقت ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں, لیکن جاتے جاتے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے شاید حسینیت سکھانے اور سمجھانے کا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا معاملہ صرف اور صرف ممبر اور ممبر کے جو متولی ہیں, ذمہ داران ہیں, ان کے سپرد کر دیا ہوا ہے کہ سال میں ایک بار ہمیں 2-4 دن کے لیے بتا دیا کرو حسینیت کیا ہوتی ہے. باقی عمل کرنا نہ کرنا انفارچونیٹ. ملتے ہیں بریک کے بعد. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. خصوصی ٹرانسمیشن ہے محرم الحرام کے حوالے سے, اور اس میں آج سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان ایام میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. اور وہ پیغام جس تک شاید بڑے ہارٹیڈلی یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید چاہتے ہوئے اور شاید نہ چاہتے ہوئے ہم نہ تو اس پیغام کو ڈائجسٹ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کر پا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ
بحیثیت امت ہم تفریق کا شکار ہیں۔ مولانا فدار الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا اس سے پہلے بھی بات چل رہی تھی، ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں میں تو نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ صدیوں کا قصہ ہے، یہ 2-4 برس کا معاملہ نہیں ہے، ممبر و محراب سے جو ذمہ داری ادا کی جانی چاہیے تھی، کیا وہ ذمہ داری تقسیم کے معاملے میں زیادہ ادا کر لی گئی بجائے جوڑنے کے حوالے سے؟ ہم سے غلطی کہاں ہو گئی، ظلم ہم کہاں کر بیٹھے، اور کیا اللہ کے حضور ہم اس ظلم کو ڈیفینڈ بھی کر پائیں گے؟ اور ہر کسی نے اس میں برابر کا حصہ ڈالا۔ دیکھیں عمران بھائی، یہاں ممبر و محراب سے جو آپ تقسیم کی بات کر رہے ہیں، اور یہ سفر دہائیوں پر محیط ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو شدت آئی وہ بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز کا تسلط ہوا اور وہ لوگ آئے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت جو بھی چیزیں تھیں اس طرح کی مطلب سامنے آنے لگی۔ لیکن ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ حدیث پاک ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہرت الفتن او البدع فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل علیہ فلعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہونے لگیں، عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت اس پہ برستی ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ ہمارے کچھ معروضی حالات، کچھ ایسی چیزیں آئی جس میں نچلی سطح پہ تو ہم تقسیم کر بھی رہے ہیں، اور اوپر کی سطح پر اکٹھے لوگ نظر آتے ہیں، اور اکٹھے ہی بڑے بڑے ہوٹلوں میں دعوتیں ہیں، پروگرامز ہیں، اور اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین الامہ کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نچلی سطح پہ بھی یہ چیز آنی چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اپنا چھوڑو نہ، اپنا عقیدہ چھوڑو نہ، دوسرے کو چھیڑو نہ۔ یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ ممبر و محراب سے اگر تو کوئی آدمی بلا وجہ کا دوسرے پہ چڑھ رہا ہے، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے انتظامیہ کو اپریشیٹ کروں گا کہ اس محرم الحرام میں دیکھنے میں آیا کہ مجالس میں یا مختلف جگہوں پر ممبر و محراب سے اگر کسی مقدس ہستی کی کوئی توہین و تنقیص کا پہلو نکلتا ہے، وہ اسے پکڑ رہے ہیں، گرفت میں لے رہے ہیں، اور یہ چیز بہت پہلے ہو جاتی تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم اتنی تقسیم کا شکار نہ ہوتے ہیں۔ مولانا اس میں یہ بھی ریاست نے کام کیا جی، اور پچھلے 2-4-5 سالوں سے یہ ہوا، جی آگے بھی ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ریاست تو اپنا کر رہی ہے، جس قابل ہے، علماء جی کیوں علماء اس معاملے پر اس کی سرکوبی نہیں کرتے، اس نفرت اور تفریق کی؟ کیونکہ تمام چیزوں سے گھوم پھر کر ہمارا، آپ کا، ہر کسی کا مکتبہ فکر اور منزل تو ایک ہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، میں برا نہ منائیے گا، وہ کی پدیدہ شوربہ پنجابی میں کہتے ہیں، یہ وہ اس کے مصداق ہے کہ ایک جانب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے جانب خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان کے آپس میں کوئی تفریق کی؟ بہت خوب بات، پتہ نہیں ہم کہاں پر آپ پہنچے، ہم اپنی اوقات سے دور آپ نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بھی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جو نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک، رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ بے شک۔ وجہ یہ ہے کہ آج کچھ ایسے لوگ مارکیٹ میں آئے اور انہوں نے دیکھا یہ کہ یار یہ فلاں اسلامی تاریخ میں یہ چیز ہے، اور نکالنے لگے کہ دیکھیں جی فلاں روایت میں یوں آیا ہے، اور صحابہ اکرام کی توہین و تنقیص۔ میں تو آگے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ صحابہ اکرام ہوں، یہ اہل بیت علیہم الرضوان ہوں، ان کی شایان شان لفظ لانے کی چلو میری توفیق یا میری علمی حیثیت نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں کہ انجانے میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلکا لفظ ان کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ میرے منہ سے نکل جائے۔ اللہ استغفر۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ مقدس ہستیاں ہیں، قرآن نے بیان کر دیا جب محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اب تفریق کس بات کی ہے، تقسیم کس بات کی ہے؟ ہم لوگ تاریخ کے دھاروں کی طرف چلے گئے اور رتب و یابس کو لے لیا
پھر اس کے بعد کیا ہے ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور لے کے بیٹھتے ہی نہیں ہیں، پھر اسی پر ان مفروضوں پر ہم اپنے نظریات کھڑے کر کے کیا ہے کہ آج کے معاشرے میں بھی باہمی نفرت اور تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی میں سمجھتا بدقسمتی ہوں کا کہ معاملہ ہے۔ ان کی اتباع کر لی جائے، اور ان کی اتباع میں کیا ہے محبتیں اور مودتیں ہیں۔ یقین جانیے گا کہ حسین نام ہی محبت کا ہے، مزہ اندر کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں ذکر حسین پر، فکر حسین پر، محبت حسین پر، مودت حسین پر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے لیے تو ناظرین یہ ایک بڑے امتحان کی بات ہے، میں تو اللہ سے ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن عظیم ہستیوں کے حوالے سے ہمیں آج بات کرنی ہے، خدا نخواستہ ہماری زبانیں جل جائیں، ہم برباد ہو جائیں، ہمارے پلے نہ ککھ رہے، کہیں ہمارے منہ سے ایک ایسا لفظ بھی نکل جائے جو کہیں کسی تفریق کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔